حضور کی ولادت سے پہلے، ان کے جنم دن سے پہلے کی دنیا کیسی تھی اور ولادت کے بعد دنیا کا کیا حال ہوا، اس پورے پرسپیکٹیو کو ذہن میں رکھیے تو کلام سننے میں مزہ آئے گا. توجہ چاہوں گا. روشنی کچھ ایسی چھائی، روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد. اور شعر دیکھیے گا. پھولوں کے نام، پشپوں کے نام میں نے اردو میں لیے ہیں. توجہ چاہوں گا. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ آپ مجھے احساس دلائیے کہ میں کہیں اور نہیں بول رہا ہوں، یہاں بول رہا ہوں. دیکھیے گا شعر. کہ نرگسوں چمپا چمیلی سنبلو جوہی گلاب، نرگسوں چمپا چمیلی سنبلو جوہی گلاب، روح گویا ان میں آئی، آپ کے آنے کے بعد روح گویا. روح گویا ان میں آئی، آپ کے آنے کے بعد. اور آج ہماری ماں بہنیں بڑی مطمئن ہیں، سنتشٹ ہیں، سیٹسفائی ہیں، لیکن حضور کی میلاد سے پہلے سب سے برا حال انہی کا تھا. ابھاگن کہا جاتا تھا. مصطفیٰ نے قدم رکھا تو ابھاگن کو بھی سہاگن کا درجہ مل گیا. بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. اس دور کو یاد رکھیں. اور پھر کیا ہوا، توجہ چاہوں گا. کہ قید تھی انسانیت ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں، ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں. ارے ان کی قسمت رنگ لائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد. یا رسول اللہ زندہ باد، حضور غازی ملت زندہ باد، تاج العلماء زندہ باد. اور دیکھیے گا پوری زندگی کے ساتھ انسانوں کا کیا حال تھا، اسے بھی ذہن میں رکھیے. کہ قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر، توجہ، قید تھی انسانیت دہشت
عزت کے سائے میں مگر دفعتاً پائی رہائی آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی آپ کے آنے کے بعد. اور اس شعر پہ یہ حاصل کلام ہے. حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں کئی جنگیں کئی غزوات میں شرکت کی. کچھ غزوے ایسے تھے جو نقش ہو گئے کل حجر، جیسے غزوہ بدر ہے، حنین ہے، احد ہے، خیبر ہے، خندق ہے. توجہ چاہوں گا، میں نے ایک محاورے کی زبان استعمال کی ہے. ابھی زیادہ سال نہیں ہوا ہے ہجرت کو، تو محاورے کی یہ زبان آپ کیچ کر لیں گے. عام طور پہ ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک پوری زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ بدر میں، خیبر میں، خندق میں، حنین و احد میں، بدر میں، خیبر میں، خندق میں، حنین و احد میں دشمنوں نے منہ کی کھائی آپ کے آنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سجادہ غازی ملت، حضور تاج العلماء، جشن عید میلاد النبی. دشمنوں نے منہ کی کھائی. اور کس طرح کھائی؟ آج بہت سارے ملک ہیں جو سپر پاور ہیں، لیکن ان میں دو ایسے ہیں جن کے پاور کا ٹاور بہت بڑا ہے. ایک امریکہ ہے، ایک رشیا ہے. حضور کی ولادت کے زمانے میں بھی دو سپر پاور تھے، ایک قیصر اور ایک کسرا. قیصر جو ہے وہ رومن امپائر اور رومن کیتھولک آرتھوڈکس کا مرکز تھا. اٹلی میں اس کا دارالسلطنت تھا، شام میں. اور جو کسرا تھے وہ زرتشتوں کا، آگ کے پجاریوں کا، پارسیوں کا، عراق، ایران، اردن اور بہت سارے ملکوں کو اکٹھا کر لیجئے. ٹرکی بھی ان کا دارالسلطنت تھا، جس کا دارالسلطنت مدائن عراق میں تھا. یہ دو سپر پاور تھے. کیا حال ہوا ان دو سپر پاور کا؟ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. تیار ہیں؟ تھوڑی بیداری دکھا دیجئے اور جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. دشمنوں نے منہ کی کھائی آپ کے آنے کے بعد. توجہ چاہوں گا کہ قیصر و کسرا کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی. قیصر و کسرا کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی. ارے جب ہوئی ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد، جب ہوئی ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد. مقطع ہے اور اس ساعت کے حوالے سے، اس گھڑی کے حوالے سے، اس لمحے، اس مومنٹ کے حوالے سے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مچل کے کہتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ جو دل افروز ساعت ہے، گھڑی ہے، وہ ساعت جس نے نہ رات کو مایوس کیا نہ دن کو مایوس کیا. ایسی گھڑی کی رات اپنا کلیم کر رہی ہے، دن اپنا کلیم کر رہا. صبح صادق، اس گھڑی کے حوالے سے مقطع ہے. توجہ چاہوں گا کہ درمیان روز و شب وہ صبح صادق کی گھڑی. توجہ، درمیان روز و شب وہ صبح صادق کی گھڑی. نور میں جم کر نہائی آپ کے آنے